زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشرک لظلم عظیم. صدر محفل استاذ مکرم فضیلت الشیخ ابوالقیس عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما فضیلت الشیخ ثمامہ رحمۃ اللہ مدنی حفظہ اللہ، اس مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ طارق تیمی حفظہ اللہ، اور اس مسجد کے مؤذن صاحب اور ہمارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کے درمیان کچھ دین کی باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس پر ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے بیچ آ کر ہمیں کافی خوشی ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے مل کر اور کچھ دین کی باتیں بتا کر ہمیں کافی مسرت کا احساس ہو رہا ہے. آپ تمام لوگ اس وقت اس مکتب میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. یقیناً مکتب میں دین کو سیکھنا، جو بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کو سمجھنا زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور ایک بات آپ لوگ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ جو لوگ صرف اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، ہندی پڑھتے ہیں، اور دیگر جو سبجیکٹ ہیں ان کو اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کتاب نہیں پڑھتے، چاہے قاعدہ بغدادی ہو، نورانی قاعدہ ہو، یسرن القرآن ہو، یا قرآن مجید کا ناظرہ ہو، یا جو بھی اردو کی کتابیں ہیں، یہ سب اگر نہیں پڑھتے ہیں اور دین کی بنیادی باتوں کو معلوم نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ بدقسمت ہیں. بدقسمت کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں نا، اچھے نہیں ہیں، خوش قسمت نہیں ہیں. اور صرف اسکول کی کتاب پڑھ کر کے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے. بلکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام دھرم کو، اسلام مذہب کو مانتے ہیں، تو سب سے پہلے ایک مسلمان پر جو علم فرض ہے وہ دین کا علم فرض ہے. اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے. ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر کیا ہے؟ مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. تو ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. رازق ہے. کون مارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون بیماری دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون شفا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کے چاہنے سے بارش ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے. اس کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ایک بچہ کے لیے، ایک بچی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی بچہ اور بچی اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر ایجوکیشن کا، شکچھا کا اور تعلیم کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. اور اس بات کو ہر ماں باپ کو بھی سمجھنا ہے، ہر گارجین کو بھی سمجھنا ہے. لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کتنی جلدی ہمارے پاس بہترین گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، زمین جائیداد ہو جائے، پراپرٹی ہو جائے، عالیشان بنگلہ ہو جائے. لیکن ان کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اپنے رب کو نہیں جانتا ہے، ہمارا بچہ نماز کا طریقہ نہیں جانتا، وضو کا طریقہ نہیں جانتا. یہ یقیناً ہماری بدقسمتی کی بات ہے. اور ایسے ماں باپ بھی کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلاتے. اس لیے آپ تمام لوگ خوش نصیب ہیں اور آپ تمام لوگ نہایت ہی کامیاب ہیں
اور انشاءاللہ آپ کی جو آنے والی زندگی ہوگی، ابھی ننھے منھے بچے ہیں، 8-10 سال عمر ہے، لیکن جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس علم کی برکت سے، آپ کے استاذ طارق صاحب پڑھاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس علم کی برکت سے آپ بڑے سے بڑے انسان بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، آپ بنیے، لیکن اپنے رب کو پہچانیے۔ آج لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ شرک کیا ہے؟ آپ لوگ کو معلوم ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی ہماری زندگی کا مالک ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے لوگ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ دعا کرنا، نذر و نیاز ماننا، بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو مصیبت میں پکارنا، یہ کیا توحید ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو اگر انہی چیزوں کا اگر دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک۔ دعا اللہ سے کرنی ہے، ہم دوسروں سے دعا کر رہے ہیں، پیر سے، ولی سے، بزرگ سے دعا کرتے ہیں، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ یہ شرک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے مصیبت میں، ہم پکارتے ہیں بابا سے، ولی سے، پیر سے، اور اوجھا کے پاس چلے جاتے ہیں، ملنگ کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ شرک ہے۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام اور ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو دوسروں کے لیے کرتے ہیں، چاہے نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک زندگی میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو وہ شرک ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید، یعنی ایک اللہ کی بات کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے اچھا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای ذنب اعظم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجی اور شریک ٹھہراؤ اس حال میں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا رازق ہے۔ تو بتائیے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہی ہم کو شفا دیتا ہے، وہی سارے خوشی دیتا ہے، وہی کائنات کو، دنیا کو چلا رہا، اس کو چھوڑ کر ہم بابا، ولی، پیر، فقیر کو پکارتے ہیں، اس کے لیے نظر مانتے ہیں، اس کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس کے لیے منت مانگتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ شرک ہے، اور پوری زندگی شرک سے بچیے اور ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ شرک سے مکمل طریقے سے بچنا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور توحید کو، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنانا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا اچھا کام ہے، اور یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ علامہ اقبال بڑے شاعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید ہوگی تو آپ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کبھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ شرک کریں گے تو ہر جگہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے جہنم ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، آپ تمام بچوں کو بھی شرک سے بچنے کی توفیق دے، اور توحید پر اپنی پوری زندگی کو قائم رکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد